السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست چیز بتانے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو بہت دھیان کے ساتھ دیکھیے گا۔ جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نئے یوزر ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آل پریس کر لیجئے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں بہت سارے چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آخر یہ ساری چیزیں قرآن میں کیوں دی رہتے ہیں، تو ایک ایک کر کے میں ساری چیز آپ کو بتا رہا ہوں، پوائنٹ والے بات۔ تو دوستو، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس طریقے کا دیکھیے، نیچے میں منزل لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر یہ منزل لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کہیں بھی کھولیے گا تو دیکھیے گا ہر جگہ پر آپ کو لکھا ہوا یہاں پر ملے گا، اس طریقے کا منزل۔ کہیں بھی آپ کھول لیجئے، یہ دیکھیے، کہیں بھی آپ کھول لیجئے تو دیکھیے گا یہ لکھا ہوا آپ کو منزل ملے گا۔ تو یہ کیوں لکھا ہوا آتا ہے، تو چلیے اسی کے بارے میں آج ہمیں بتانے والا ہوں۔ تو دوستو، یہ پورے قرآن کے اندر 7 منزل بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع زمانے میں صحابہ کرام رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے اور قرآن کو دن میں پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ایک دن میں صحابہ کرام ایک قرآن کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا قرآن کا حق صحیح سے ادا نہیں کر پاتا ہے۔ تو 3 دن سے کم میں ختم کرنے سے صحیح سے حق ادا نہیں کر پاتا ہے، یہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے قرآن کو 7 دنوں میں ختم کرنے کا ایک اچھا طریقہ بنایا، جس سے آرام کے ساتھ پورا ہفتہ بھر میں قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے 7 منزلیں بنائی، جیسے اتوار سے لے کر سنیچر تک ایک ہفتہ ہوتا ہے، تو ہر ایک دن میں کتنا پارہ پڑھنا ہے، ایک منزل اگر کر کے پڑھیں گے تو کیا وہ 7 دن میں 7 منزل یعنی ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو چلیے اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو پورے قرآن کے اندر دیکھیے پورا کا پورا 7 منزل اس کے اندر آیا ہوا ہے، تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ 29 پارہ ہے اور اس کے بعد 30 پارہ پورا نکالیے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہاں دیکھیے، آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر 7 منزل ہے پورے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پہلا 7 منزل ہے، تو پہلے دن اتوار ہے، اتوار سے لے کے سنیچر تک اگر ایک منزل پڑھیں گے تو 7 منزل ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام نے یہ ترتیب بنایا تھا روز کے اعتبار سے پڑھنے کا، کہ 3 دن سے کم میں ختم نہیں، ہفتہ میں ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سورہ یہ منزل میں، پہلی منزل میں کتنے سورے پڑھتے ہیں۔ تو پہلی منزل میں کون کون سے سورے اور کتنے سورے پڑھتے ہیں۔ تو پہلی منزل میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے، یہاں پر دیکھ لیے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ پہلی منزل میں پڑھتا ہے، سورہ 1 ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ آل عمران، یہ بھی پڑھتا ہے 1 میں، ٹھیک ہے، 2 سورہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے پہلی منزل میں سورہ نساء، تو 3 صورتیں پڑھتے ہیں سورہ پہلی منزل۔ اب دوسری منزل دیکھیں، یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے، تو دوسری منزل میں کتنے سورے پڑھتے ہیں، دیکھیے سورہ مائدہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد دوسری منزل میں سورہ انعام پڑھتا ہے، یہ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری منزل میں سورہ اعراف یہ بھی پڑھتا ہے۔ تو 2 منزل میں، دوسرے منزل میں 3 صورتیں ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے میں سورہ انفال یہ بھی آتا ہے، تو 4 صورتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد دوسری منزل میں یہ سورہ توبہ بھی آتا ہے، تو 5 6۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے تیسرا منزل آ چکا ہے یونس۔ تو دوستو، اسی طریقے سے پورا منزل 7 منزلیں ہیں۔ 30واں پارہ میں دیکھیے گا 7واں منزل ہے، تو اس کو منزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک ترتیب صحابہ کرام نے بنایا کہ 7 دن میں ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا قرآن کے اندر یہ منزل کیوں آتا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ہمارا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔